اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ ناظرین کرام، آپ سبھی کا ہمارے چینل میں خیر مقدم ہو۔ جیسا کہ میں نے کل اس بات کی وضاحت کی انٹرو کی ویڈیو میں، ہمارے چینل کے بنیادی طور پہ 4 مقاصد تھے جس کے تھرو ہم آپ حضرات کے سامنے تفصیل پیش کریں گے۔ سب سے پہلا مقصد یہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ کیسے پڑھا جائے۔ دوسرا مقصد یہ قرآن پاک کی زبان کو کیسے جانا جائے، یعنی عربی لینگویج جس کا جاننا بے حد ضروری ہے، چونکہ قرآن پاک کی فہم و تفہیم، قرآن پاک کو سمجھنا اور سمجھانا یہ عربی زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تیسرا ہمارا مقصد یہ مذہبی معلومات، اسلام کے طور و طریقت، ان سارے چیزوں کی وضاحت انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ چوتھا ہمارا مقصد یہ ہے کہ مسئلے مسائل کا مذاکرہ، اور چونکہ مسائل کا علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے اور ہر فرد مومن کے لیے یہ فرض عین ہے مسئلے کا علم رکھنا۔ حدیث شریف میں ابن ماجہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، آدمی جو شخص کسی مسئلے کا علم رکھتا ہے، کسی مسئلے کو جانتا ہے، حاصل کرتا ہے، اس پر عمل کرے نہ کرے، اس کو 1000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب دے دیا جائے گا۔ تو بے حد ضروری ہے مسائل کا علم حاصل کرنا۔ تو ناظرین کرام، میں طوالت میں جائے بغیر اپنے آج کے ٹاپک، آج کے موضوع پر گفتگو کرنا چاہوں گا۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے احکام تجوید، یعنی قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ کیسے پڑھا جائے اور حروف تہجی کو اس کے مخارج، اس کے صفات، اس کے قواعد کے ساتھ کیسے ادا کیا جائے، اس کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی۔ سب سے پہلے آپ نورانی قاعدے کی تختی نمبر 1 کو یہاں پر ملاحظہ فرمائیے۔ یہاں پر اس کو لکھا ہوا ہے، درج کیا ہوا ہے کہ تختی نمبر 1 مفردات، یعنی لیسن نمبر 1 مفردات۔ مفردات مفردۃ، مفردتان، مفردات۔ مفردات کے معنی، اصل معنی میں لغوی تعریف اس کی یہ ہے کہ مفردات الگ الگ، اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ الگ الگ حروفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ چنانچہ تختی نمبر 1 مفردات الگ الگ، چونکہ یہاں پر الف سے لے کر یا تک جو حروف تہجی لکھے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے الگ الگ لکھے ہوئے، لہذا اس کو الگ الگ حروف کہتے ہیں۔ لہذا دیکھیے تختی نمبر 1 مفردات، یہ مفردات حروف تہجی، اس کو اس کے صفات اور مخارج اور اس کے قواعد کے ساتھ پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ ان میں سے بعض حروف وہ ہے جس کو باریک پڑھا جاتا ہے، بعض حروف وہ ہے جس کو موٹا پڑھا جاتا ہے، بعض حروف وہ ہے کہ جس کے مخارج ایک ہی ہوتے، مخرج ایک ہی ہوتا، لیکن صفات الگ الگ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آوازیں بھی مختلف ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم سب سے پہلے ہم حروف تہجی کو، ان 29 حروف کو ایک مرتبہ پڑھ لیں گے۔ آپ حضرات بھی میرے ساتھ پڑھیے، دیکھیے اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ الف، ب، ت، ث، جیم، ح، خ، دال، ذال، را، ز، سین، شین، صاد، ضاد، ط، ظ، عین، غین، ف، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ یہ 29 حروف ہے جس کو ہم نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہے۔ تو ان حروف کو اس کے مخارج کے ساتھ، اس کے صفات کے ساتھ کیسے پڑھا جاتا ہے، آئیے ناظرین کرام اس کی تفصیل ہم آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ دوستوں، جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے مفردات حروف تہجی کو ہم نے پڑھ کر سنایا ہے، اور اس کا پروننس کرنے کے لیے، صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے، تلفظ کی ادائیگی کے لیے ہمیں صفات اور مخارج اور قواعد کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ چونکہ جب ہم سب سے پہلے تجوید کی بات کرتے ہیں تو پھر تجوید کے بعد جب کہی جاتی ہے تو صفحے اول میں جس کا ذکر ہوتا ہے وہ ہے مخارج کا بیان، چونکہ مخارج کا تجوید کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ مخارج کے بغیر تجوید کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، یعنی تو تجوید کے لیے مخارج کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اب ہم نے آپ کے سامنے یہاں پر مخارج کا ایک سرسری جائزہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ حروف کو کیسے پروننس کیا جاتا ہے، اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے، تلفظ کی ادائیگی میں آسانی کیسے پیدا ہوتی، ان مخارج کے ذریعے سے ہوتی۔ آئیے ملاحظہ فرمائیے، سب سے پہلے ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکلوائی، چونکہ
حروف کے اس کے مخرج کے مطابق ہی پڑھنا ضروری ہے، اس کے مطابق نہیں پڑھا گیا، اس کے موافق نہیں پڑھا گیا تو پھر معانی میں تبدیلی آ جاتی ہے، معنی میں فساد آ جاتا ہے، تو بہت سارا فساد ہو جاتا ہے۔ جیسے دیکھیے ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکلوائیے تاکہ ث سین صاد، یہ تین حروف اس کو اکٹھا اس لیے ذکر کیے گئے چونکہ یہ ملتے جلتے، اس میں مشابہ ہے، آپس میں اس میں مشابہت ہے ایک دوسرے کے، لہٰذا ث میں فرق الگ ہے، ث کا مخرج الگ ہے، سین کا مخرج الگ ہے، صاد کا مخرج الگ ہے، ان تینوں کے صفات بھی الگ الگ ہے، اس لہٰذا ان تینوں کو اس طرح ہم یاد کریں، ایسے پریکٹس کریں تاکہ اس میں بہترین طریقے سے فرق واضح ہو جائے۔ دیکھیے ت اور طا، چونکہ تا میں زیادہ فرق نہیں ہے، تا کو باریک پڑھا جاتا ہے، طا کو موٹا پڑھا جاتا ہے، لیکن دونوں کو الگ الگ طریقے سے پڑھنا بے حد ضروری ہے، اس لیے اس میں بھی آدمی کنفیوز نہ ہو جائے۔ دیکھیے اس کے بعد ذال ز ض ضاد، یہ چار حروف جو آپس میں ملتے جلتے ہیں، ان حروف کو بھی صحیح تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ، اس کے مخرج کے ساتھ، صفات کے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ بہترین فرق ہو جائے ان کے درمیان۔ اسی طرح ہا، اس میں بھی فرق بہت ہونا چاہیے۔ یہاں پر میں ایک مثال آپ حضرات کے گوشِ نظر کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے قرآن پاک کا سورہ فاتحہ جس میں ایک آیت ہے الرحمن الرحیم، جس کا معنی ہے نہایت مہربان رحم کرنے والا۔ آئیے لکھ الرحمن الرحیم، یہ ہے قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کی آیت ہے الرحمن الرحیم، جس میں ہا کو پروننس کیا جا رہا، اور ہا کا مخرج یہ ہے کہ حلق کے درمیانی حصے سے اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ الرحمن الرحیم، اگر ہم نے ہا کی جگہ پر ہا پڑھا ہے تو پھر معنی کیسے بدل جائے گا؟ جیسے الرحمن الرحیم یعنی نہایت مہربان رحم کرنے والا اس کا معنی ہے، لیکن اگر ہم نے الرحیم کے جگہ پر الرحیم پڑھا ہے، چھوٹی ہا پڑھا ہے بڑی ہا کی جگہ پر، اس کو بھی لکھ لیتے الرحیم کے جگہ پر ہم نے الرحیم پڑھی ہے، تو بہت سارے لوگ ہا کو اور اس کے مخرج کے مطابق پڑھنا اتنا ضروری نہیں سمجھتے، لیکن نہ پڑھنے سے کتنا بڑا نقصان ہوگا، معنی کیسے بدل ہوگا؟ چونکہ عربی زبان بہت حساس زبان ہے، بہت نازک زبان ہے، اس کو بہت سارے قواعد اور ضوابط سے منسلک ہے، زبان وابستہ ہے، تو انہیں ضوابط کے روشنی میں اس زبان کو حاصل کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ الرحیم ہم نے پڑھی ہے تو پھر پہلے معنی یوں بنا ہے کہ نہایت مہربان رحم کرنے والا، لیکن اگر ہم نے الرحیم پڑھی ہے تو پھر معنی یوں بنتا ہے کہ نہایت مہربان بارش برسانے والا، رحم کرنے، رحمت کی صفت کو بیان کیا جا رہا، اور یہاں پر بارش برسانے کو تبیین کی جا رہی ہے، لہذا معنی میں کس قدر فساد آتا ہے۔ یہ حمزہ اور عین میں بھی صحیح فرق ہونا چاہیے، جیسے اور میں فرق ہے، اگر ہم نے اس کو صحیح طور پہ ادا نہیں کیا تو پھر اس کے بھی بہت سارے مثالیں جس کے ذریعے سے ہم وضاحت کر سکتے ہیں، لیکن وقت کا تقاضا ہے، لہذا سرسری طور پہ آپ حضرات کے سامنے جائزہ ہے۔ اور اسی طرح خا اور قاف، بہت سارے لوگ خا کی جگہ پر قاف پڑھتے ہیں، قاف کی جگہ پر قاف پڑھتے ہیں، اور جیسا کہ قاف کی جگہ پر کاف پڑھنے سے بھی بہت سارا نقصان ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں مخارج کو بالتفصیل یکے بعد دیگر آپ حضرات کے سامنے مخارج کی وضاحت کی جائے گی، مثالوں کے ساتھ واضح کیا جائے گا کہ باریک حروف کو موٹا پڑھنے سے کتنا نقصان ہے، موٹے حروف کو باریک پڑھنے سے، اسی طرح قاف کی جگہ پر کاف، کاف کی جگہ پر خا پڑھنے سے کتنا نقصان ہے، مثالوں کے ذریعے سے واضح کیا جائے گا۔ آئیے سنیے، ایک دوسرے کے مشابہ یہ حروف ہے، اس حروف میں اس قدر ہماری پریکٹس ہونی چاہیے، اس قدر مبارست مشق ہونا چاہیے کہ ہم بخوبی ایک دوسرے کو امتیازی طور پہ فرق کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا ہو جانا چاہیے۔ آئیے ہم مخارج کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے مخارج کو چونکہ اختصاری طور پہ اس کو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، ایک ہے ث ذال ظا، ان تینوں حروفوں کا مخرج ایک ہی ہے، ان تینوں حروفوں کو یہ جاننا چاہیے کہ ث ذال ظا، ان تینوں حروف کا مخرج ایک ہی ہے۔ اب مخرج کیا ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ مخرج یہ ہے
کہ مگر صفات کے فرق ہونے کی وجہ سے ہر ایک حرف کی آواز الگ الگ ہوتی ہے، چونکہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا بعض حروف وہ ہوتے ہیں جس کا مخرج ایک ہی ہوتا ہے، لیکن صفات الگ الگ ہوتے ہیں، صفات کے الگ ہونے کی وجہ سے اس کی آوازیں بھی الگ الگ نکالی جاتی ہیں، الگ الگ آتے ہیں۔ لہذا مخرج ہم ملاحظہ کریں کہ زبان کی نوک کو اگلے اور اوپر کے 2 دانتوں کے کنارے سے اس طرح ملے کہ سامنے بیٹھنے والے کو زبان کی ذرا سی نوک باہر نظر آئے۔ ہماری جو زبان کی نوک ہے اس کو دونوں دانتوں کے باہر کے حصے میں اس قدر رکھے، دونوں دانتوں سے لگا کر چمٹ ایسا رکھے کہ سامنے بیٹھنے والوں کو زبان کی نوک نظر آئے۔ جیسے پریکٹیکل طور پہ مجھے دیکھیے کہ میری زبان آپ حضرات کو نظر آ رہی ہے تو پھر میں نے صحیح پروننس کیا، اگر نظر نہیں آ رہی ہے تو گویا میں نے غلط مخرج کے خلاف میں نے پڑھ کر سنا ہے۔ جیسے دیکھیے ث ذل ظ، ان تینوں حروف کا مخرج ایک ہی ہے کہ زبان کی نوک کو اگلے اور اوپر کے دونوں دانتوں کے کنارے سے اس طرح ملائے کہ سامنے بیٹھنے والوں کو زبان کی نوک تھوڑی سے نظر آنے لگے۔ لہذا یہ اس کا مخرج ہے۔ اس مخرج کو پریکٹس کرنا پڑتا ہے، اس کی مشق کرنا پڑتا ہے، تب جا کر اس کی حروف کی ادائیگی میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ آئیے آگے یوں بیان کیا ہے کہ یہ بھی ذہن نشی کرے کہ ثا اور دال کی آواز نرم ہوتی ہے، ضا کی آواز بھری ہوئی پر ہوتی ہے۔ جیسے کہ پر حروف میں اس میں ایک وا بھی ہے اور باریک حروف میں ثا اور دال ہے۔ ثا دال دونوں، ثا دال ضا تینوں کا مخرج ایک ہی ہے، لیکن ثا دال کو باریک پڑھا جاتا ہے، ضا کو پر پڑھا جاتا ہے، یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ ثا کو موٹا پڑھا ہے تو پھر صاد کی آواز آ جائے گی، دال کو موٹا پڑھا ہے تو پھر ضاد کی آواز آ جائے گی۔ لہٰذا اس کو ان دونوں حروف کو باریک پڑھنا بے حد ضروری ہے، ضا کو موٹا پڑھنا ضروری ہے۔ آئیے اس کے بعد ہم ملاحظہ کرتے ہیں سین صاد ذا، زبان کی نوک کو اگلے اور نچلے دانتوں کے اوپر سے لگائے۔ مخرج یہ ہے کہ مخرج ایک ہے مگر آواز میں فرق ہے، یعنی زبان کی نوک کو اگلے اور نچلے دانتوں کے اوپر سے لگائیے۔ زبان کی نوک ہے ہماری، یہ جو زبان کی نوک ہے زبان کے کنارے کو اگلے اور نچلے، اوپر اور نیچے کے دانتوں کے اندرونی حصے سے لگا کر پڑھے۔ جیسے سین صاد ذا، زبان کی نوک لگ رہی ہے تو ہم نے صحیح پروننس کیا ہے، مخرج کے مطابق پڑھا ہے۔ اگر زبان کی نوک نہیں لگ رہی ہے، جیسے بعض لوگ صاد اس طرح ادا کرتے، یہ غلط طریقہ ہے۔ مخرج واضح ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے باقاعدہ طور پر، لہٰذا اس طرح ہمیں اس مخرج کے مطابق پڑھنا ہے۔ یہاں پر ایک فرق انہوں نے واضح کیا ہے، ایک بات کی نشاندہی کی ہے، یہ کہ صاد کی آواز پر ہوتی اور ذا سین کی آواز باریک ہوتی ہے، اور اسی طرح ان تینوں ذا کی آواز بھی باریک ہوتی اور ان تینوں آوازوں میں سیٹی کی آواز ہوتی ہے۔ سین اور ذا کی آواز باریک ہوتی ہے، جیسا کہ اوپر ثا دال کی آواز باریک ہے، اور اسی طرح صاد کی آواز پر کی جاتی ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے صاد کو، اور ان تینوں حروف میں سیٹی کی آواز محسوس ہونا چاہیے۔ جیسے سین کہا تو سیٹی کی آواز ایک قسم کی، ذا کہا ہے تو اس میں بھی ایک قسم کا پریشر وتھ پریشر پڑھا جا رہا ہے، صاد کا ہے اس میں بھی ایک قسم کی سیٹی کی آواز، ان تینوں حروف میں سیٹی کی آواز محسوس ہونا چاہیے۔ اسی طرح تا دال طا، ان تینوں کا مخرج زبان کی نوک سامنے کے اوپر کے دانتوں کی جڑ ہے، تا پتلی ہوتی ہے اور طا کو پر پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بات کو منشن کیا گیا ہے، ایک بات کی نشاندہی کی گئی ہے، تا کو باریک پڑھا جاتا ہے، طا کو پر پڑھا جاتا ہے، اور دا کو چونکہ اس کے بالمقابل کوئی حرف نہیں ہے، دال تو دال ہی ہے۔ ان تینوں کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک کو سامنے کے اوپر کے دانتوں کی جڑ ہے، زبان کی نوک اور سامنے کے اوپر کے دانتوں کی جڑ ہے، یعنی زبان کی نوک ہے جو سامنے کے دانت ہے، زبان کے بالمقابل جو سامنے کے دانت ہے، نیچے سامنے کے دانت ہے، اوپر کے دانتوں کی جڑ ہے۔ جیسے ہم جب پڑھے تا تو ہماری زبان کی نوک اوپر کے دانتوں سے لگنا چاہیے، کنارہ لگنا چاہیے، تا دال طا کو موٹا پڑھا جاتا ہے اور تا کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آئیے ہا حمزہ، ان دونوں کا مخرج حلق کا آخری حصہ ہے جو سینے کی طرف جاتا ہے، حلق کا آخری حصہ جو سینے کی طرف، یعنی سینہ تو ہمارا اس طرف ہے، اور ہا حلق کا نچلا حصہ یعنی یہ مانا جائے گا۔ ہا اور حمزہ ان دونوں کا پروننس کا طریقہ، اس کے مخرج حلق کا آخری حصہ یہ ہے، اس حصے سے اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ جیسے ہا
اور اسی طرح حمزہ، جب ہم حمزہ اور ہا پڑھ رہے ہیں تو پھر ایک آسان مثال یوں ذہن میں رکھیے کہ ہم جب اس کو ادا کر رہے ہیں تو ایک قسم کی وائبریشن اس میں محسوس ہوتی ہے ہمارے حلق میں، ہا حمزہ، ہم انتہائی ضروری ہے اس کو اس کے مخرج کے مطابق پڑھنا ہے، تو لہٰذا ہا اور حمزہ کا مخرج یہ ہے کہ حلق کا آخری حصہ ہے اس حصے کے مطابق پڑھنا ہے جو سینے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی طرح عین اور ہا یہ دونوں حلق کے درمیانی والے حصے سے نکلتے، ہا اور ہا میں فرق، ادائیگی کی مشق بھی اچھی طرح کروائیے۔ یہاں پر ایک بات کو منشن کیا گیا، ابھی میں اس کی وضاحت کروں گا۔ بتائیں یہ دونوں کے حلق کے درمیانی، یعنی حلق کے درمیانی حصہ جو ہوتا ہے، حلق کا درمیانی حصہ، اس درمیانی حصے سے عین اور ہا کو ادا کیا جاتا ہے۔ اگر ہم نے کسی اور جگہ سے ہم نے اس کو ادا کیا ہے، جیسے اس کو بگا کر، جیسے عین کی جگہ پر الف کی آواز نکالی ہے اور ہا کی جگہ پر ہم نے ہا کو ادا کیا ہے، گویا ہم نے معنی کو بگاڑ دیا ہے، گویا ہم نے مطلب کہ اس کے جنازے کو نکال دی ہے، مطلب کہ ہم نے تجوید کے جنازے کو نکال دیے۔ لہٰذا عین اور ہا کا مخرج یہ ہے، اس کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات کو مینشن کیا گیا، جیسے کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ ہا اور ہا اور ہا اس میں فرق کی ادائیگی میں مشق اچھی طرح کروائے، چونکہ ہا اور ہا میں زیادہ پریکٹس کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو ہا کہنا مشکل ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو ہا کہنا مشکل ہو جاتا ہے، لہذا ہا کی بھی اچھی طرح پریکٹس ہو، ہا کی بھی اچھی طرح پریکٹس ہو۔ اگر ہم نے ہا کی جگہ پر ہا پڑھی ہے، ہا کی جگہ پر ہا پڑھی ہے، جیسے کہ میں نے ابھی مثال کے ذریعے سے واضح کر چکا ہوں، الرحمن الرحیم نہایت مہربان رحم کرنے والا، یہاں پر ہا ہے، اگر ہم نے اس ہا کی جگہ پر چھوٹی ہا پڑھی ہے، الرحیم پڑھی ہے، تو معنی ہی بدل گیا ہے کہ نہایت مہربان رحم کرنے والا۔ اب ہم نے ہا پڑھی ہے تو پھر اس کا معنی یوں بنتا ہے کہ نہایت مہربان بارش برسانے والا۔ تو یہ چیزیں ہیں جس کو ہم انتہائی حساس طریقے سے، انتہائی اس کو ہم بے حد ضروری سمجھ کر پڑھنا چاہیے، چونکہ مخارج کا، صفات کا، قواعد کا بہت گہرا تعلق ہے معانی اور مطالب سے۔ لہذا ناظرین ہم اس کے آگے چلتے ہیں۔ جی دوستوں، ابھی تک ہم نے آپ کو سرسری طور پہ تھوڑے مخارج کا تعارف کروایا ہے، اب باقی 2-4 حروف اور ہے جس کے مخارج کا سرسری جائزہ، چونکہ نیکسٹ کلاس میں، اگلی کلاس میں مخارج کا انشاءاللہ مکمل بالتفصیل بیان آئے گا، آپ حضرات کے پیش خدمت گوش نظر کیا جائے گا۔ لہذا مخرج سماعت فرمائے، غین اور خا، ان کا مخرج ابتدائی حلق ہے، منہ کی طرف والا حصہ ہے۔ یعنی ابتدائی حلق کیا مطلب؟ یعنی حلق کے اوپر کا حصہ، حلق کے اوپر کے حصہ، غین اور خا وہ حروف ہے جس کو حلق کے اوپر حصے سے ادا کیا جاتا ہے۔ جیسے پڑھ کر دیکھیے، غین اور خا یہ دونوں حصے حلق کے اوپر حصہ، جیسے خالدین فیہا، غیر المغضوبی، تو دونوں کو حلق کے اوپر حصے سے ادا کیا جاتا ہے جو کہ منہ کے جانب سے ہے۔ اس کے بعد والا مخرج قاف اور کاف زبان کی جڑ ہے، اوپر کے تالو سے لگا تو قاف بنتا ہے۔ قاف اور کاف یہ دو زبان کی جڑ ہے، ایک زبان کا کنارہ ہوتا ہے جو ہمیں سامنے دکھائی دیتا ہے، اور ایک زبان کی جڑ ہوتی ہے جو کہ جہاں سے زبان کی شروعات ہوتی ہے۔ لہذا قاف کے مخرج یہ ہے کہ جڑ اوپر کے تالو سے لگے تو قاف بنتا ہے، ہماری جو زبان کی جڑ ہے اس کو اوپر کے تالو سے معلق کرنا، ملانا ہے تو قاف بن گیا ہے۔ اور کاف کا کیا ہے؟ کاف کا مخرج بھی زبان کی جڑ ہی ہے، لیکن اوپر کا تالو منہ کے جانب ذرا سا نیچے ہٹے، اور چونکہ کاف کو باریک پڑھا جاتا ہے، قاف کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اس کو بھی اوپر سے لگائے لیکن منہ کے جانب تھوڑا سا نیچے ہٹانا ہے۔ یہ قاف اور کاف کا مخرج ہے، میں سرسری طور پہ اس کا تعارف کروا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں انشاءاللہ اس کی تفصیلی وضاحت ہو جائیں گی مخارج کا۔ اور اس کے علاوہ ضاد، زبان کی کروٹ کو اوپر کے داڑوں کی جڑ سے لگانا ہے، ایک تو داڑ ہے، دوسرا داڑ کی جڑ ہے، تو زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کے جڑ سے لگانا ہے۔ بائیں بھی لگا سکتے ہیں، دائیں بھی لگا سکتے ہیں، دونوں طرف لگانے سے اس حرف کا مخرج ادا ہو جاتا ہے۔ زبان کی نوک کہیں بھی نہ لگنے پائے، اس بات کی ہم بطور خاص خیال رکھیں کہ زبان کی نوک چاہے دائیں طرف لگائے چاہے بائیں طرف لگائے، یہ داڑوں کے جڑ سے لگائے لیکن کہیں بھی نہ لگنے پائے، چونکہ بعض اوقات لگنے کی وجہ سے ضا کی آواز آ جاتی ہے، لیکن بعض
فقہا نے بعض قرآن اس بات کی اجازت دی، تھوڑی سی دعا کی آواز زیادہ ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، لیکن بالکل ہو دعا کے مشابہ نہ ہو تو پھر چونکہ معنی بدل جاتا ہے۔ اسی طرح میم اور نون ان دونوں حروفوں کا ادا کرتے وقت ناک میں آواز نہ جانا چاہیے۔ میم اور نون ان کا صاف وضاحت کے ساتھ کوئی مخرج تو نہیں ہے، ایسے ہی ادا کیا جاتا ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھے کہ میم اور نون جب ہم پڑھ رہے ہیں تو پھر ناک میں آواز نہ جائے۔ ناک میں آواز چلا جائے تو پھر میم گنہ بھی ہو سکتا ہے، نون گنہ بھی ہو سکتا ہے۔ ناک میں آواز چھپ جائے تو پھر اخفا کا بھی ہو سکتا ہے، اخفا بھی ادا ہو سکتا ہے۔ لہذا میم اور نون کو صاف طریقے سے پڑھ لینا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، یہ جو تھا سرسری طور پہ آپ حضرات کے سامنے ہم نے مخارج کا، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اس کی بالتفصیل کے ساتھ اس کو سمجھایا جائے گا، آسان طریقے سے مثالوں کے ذریعے سے واضح کیا جائے گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔